اشرا شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے تقاضے احترام اور اس میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال۔ مجموعی طور پر ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما جناب علامہ کاظم رضا نقوی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں تو ان سے سوالوں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طارق جمال صاحب۔ علامہ صاحب، جس طرح مجالس اور تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے محرم الحرام کے دوران، کیا محرم الحرام کے تقاضے اور احترام کا حق ادا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طارق جمال صاحب، آپ نے ورلڈ وائس ڈیجیٹل کے ذریعے محرم الحرام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مجھے یہ عزت بخشی۔ ہر اخبار، ہر ٹی وی کوشش کر رہا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے اپنی اس عبادت، اپنی اس خدمات کو انجام دے۔ یہ اہم ترین آپ کا یہ ادارہ ورلڈ وائس، جس کو میں نے مکہ کی نشریات بھی دیکھیں، وہاں کے حاجیوں کی مشکلات کو بھی دیکھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور جو موضوع ہے آپ کا محرم الحرام، یہ بھی آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، اور جمعہ کے خطبات میں بھی اور ہمارے تمام علماء بھی اس بات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ ہر مذہب کی بنیاد اچھی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ اس میں کچھ جاہل لوگ تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ آپ عزاداری، دیگر معاملات، اس میں کمی کوتاہی ضرور ہے، اس کی اصلاح کی بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً قیامت تک اصلاح کا پہلو موجود ہے، اور جب تک اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک حسینیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے عزیزوں کو، ساتھیوں کو، ذاکروں کو، واعظوں کو، خطیبوں کو، مقرروں کو، ماتمیوں کو، عزاداروں کو ہمیشہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس انداز میں عزاداری کریں جس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ حسین کی مظلومیت کا اظہار کریں، یزید کے ظلم کا اظہار کریں، کیونکہ ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہر مظلوم کا حق ہے، اور جتنا مظلوم بڑا حسین ہے کائنات عالم میں کوئی اتنا بڑا مظلوم نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، 6 پارہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آہو بکا کی اجازت نہیں، رونے شونے کی اجازت نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہاں پر اجازت ہے جہاں مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے آہو بکا کی اجازت ہے، اسے رونے کی اجازت ہے، اسے احتجاج کی اجازت ہے، اسے اپنی پریشانی غم کے اظہار کرنے کی اجازت ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ اور 1400 سال سے ہم کائنات عالم کے سب سے بڑے ظالم یزید، آج کے دور میں بھی جو ایسا عمل کرتا ہے اسے ہم یزیدی کہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، سعودیہ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کائنات عالم کا کوئی ملک ہو، ظالم کو ہم یزیدی کہتے ہیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو حسینی کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ ثانیہ کربلا کی روح پہ روشنی ڈالیے کہ آج ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں طارق جمال صاحب یہ عرض کروں گا کہ ہر کتاب، آپ یقیناً محقق لوگ ہیں، ہر کتاب 100 صفحے کی ہو، 500 صفحے کی ہو، 1000 صفحے کی ہو، اس کے پہلے دوسرے صفحے پر ایک دیباچہ یا مقدمہ لکھا ہو۔ اسے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان 1000 صفحوں میں، ان 500 صفحوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جانے سے پہلے یہ الفاظ ارشاد فرما دیے جو مقدمہ میں کہا کرتا ہوں، جس میں خلاصہ ہے کربلا کا۔ وہ ارشاد فرمایا، خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں کسی جنگ کے لیے، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، مار کٹائی کے لیے
حکومت کے لیے نہیں جا رہا کربلا، میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جو تبدیل ہو چکی ہے، گناہوں میں غرق ہو چکی ہے، شراب کباب کی محفلوں کو جائز سمجھنے لگی ہے، کعبے کی حرمت پامال کر چکے ہیں یزید کی سربراہی میں، کعبے کے خلاف کو آگ لگا دی گئی۔ آج دیکھیں معمولی سا قرآن کی توہین کا واقعہ ہوتا ہے، پوری دنیا میدان میں آ جاتی ہے۔ کعبے سے مقدس کوئی اور مقام نہیں جس کے لیے اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہیں، اللہ نے اس کی عزت کا اظہار بھی کیا ہے، اس کے خلاف کو آگ، اور وہاں پر بندر اور دیگر حیوانات کو لے کر جانا یزید کا کرتوت اور فعل تھا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے معصوم 6 مہینے کے اصغر کو اور اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں جا کر دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کس انداز میں کعبے کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا، انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے کر کردار ادا کیا۔ اور یہی الفاظ آپ کے سوال کے جواب میں کہ نانے کی امت کی اصلاح کے لیے گئے، وہ ظلم کرتے تھے، نانا کی طرح حسین ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت۔ علامہ صاحب حافظ علامہ کاظم رضا نقوی صاحب محرم الحرام اور سانحہ کرب و بلا پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ۔